میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہمارا سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلہ ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے نقشبند کہلاتے ہیں، اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مجددی کہلاتے ہیں۔ یہ دو نسبتیں ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات یعنی تعلیمات بہت ہی قیمتی تعلیمات ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا قرآن و حدیث کے بعد ان کی اہمیت ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کی یہ تفسیر ہے، گہری تفسیر، مزید کھول کے بیان فرمایا ہے اس کو۔ آپ کی ایک کتاب ہے مبدأ و معاد، اس میں ایک عجیب معارف بیان فرمایا ہے کہ انسان کو بشر کہتے ہیں، اور بشر کے اندر جو بشریت ہوتی ہے یعنی بشری تقاضے، اس کی حقیقت بیان فرمائی۔ یعنی ہم کسی بھی چیز کو طلب کرتے ہیں، کھانے کی چیز ہوتی ہے تو بشر مانگتا ہے، طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں جسے ہم بشری تقاضے بولتے ہیں کہ یہ ہمارے بشری تقاضے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہے کہ عوام الناس کے بشری تقاضے الگ ہیں، خواص کے بشری تقاضے الگ ہیں، اور اخص الخواص یعنی خاص الخاص کے بشری تقاضے الگ ہیں۔ ایک انسان جو عام آدمی ہے، کسی چیز کی جب طلب ہوتی ہے دنیا کی تو تین چیزوں کے ذریعے وہ طلب کرتا ہے۔ یعنی اگر کھانے کی طلب ہے تو جسم مانگتا ہے کھانا، بھوک جسے کہتے ہیں، ساتھ میں نفس کی خواہش یعنی نفس کی طلب جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ بھوک تو لگی رہی ہے جو جسم اور معدے کی خواہش کی وجہ سے، اور ساتھ میں نفس بھی اس چیز کو کھینچتا ہے اور مانگتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ قلب یعنی دل کا چاہنا۔ ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں چیز کھاؤں۔ اب یہ دل نے خواہش کی، نفس نے رغبت کی، راغب ہوا۔ اب چونکہ ضرورت ہے معدے کی، جسم کی، تو اس کے لیے تین چیزوں کے ذریعے اس کی طلب ہوتی ہے، تو وہ آدمی کہیں بھی بازار میں بھی ہوگا، کھڑے ہو کے کھا لے گا کوئی بھی چیز، اگڑم بگڑم ہو، جو بھی چیز ہو، خواہش ایسی بھڑکتی ہے تین چیزوں سے۔ فرماتے ہیں کہ یہ عوام الناس کی خواہش کہلاتی ہے۔ جب انسان کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، احکام شریعت کو سمجھتا ہے اور سیکھتا ہے، تو ذکر کی برکت سے اس کے قلب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انسان کے جسم میں ایک مقام ہے قلب، اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہی قلب کی خواہش ختم ہوتی ہے، جس کو ہم فنا قلبی سے بھی تعبیر کرتے ہیں، تو خاص کے مقام میں انسان آ جاتا ہے۔ پھر اس کی جو بشری تقاضے ہوتے ہیں، خواہش ہوتی ہے، وہ صرف دو چیزوں کی طلب، دو چیزیں اسے کھینچتی ہیں۔
ایک اس کی بھوک جو جسم کی ضرورت کہلاتی ہے، اور دوسری نفس کی خواہش۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، یعنی دل کی، جسے فنا قلبی بھی کہتے ہیں۔ تو خاص لوگوں کے اندر ایک تو ضرورت زندگی جسے کہتے ہیں وہ، اور خواہش نفس، کسی چیز کی جو طلب کرتے ہیں دو چیزوں کے ذریعے۔ اب جب تزکیہ تصفیہ ہوتا ہے، خاص مقامات حاصل ہوتے ہیں، فن نفسی حاصل ہو جاتی ہے۔ دوسرے والے میں خاص لوگوں کو کیا چیز حاصل ہوئی؟ فن قلبی، یعنی دل سے رغبت کا نکل جانا دنیا کی۔ اور جب فن نفسی حاصل ہوتی ہے، نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے، یہ جو بہت مشکل سے ہوتی ہے، بہت اس میں مجاہدہ اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ فن نفسی یعنی نفس کی خواہش کا ختم ہونا۔ تو وہ جب فن قلبی کے بعد فن نفسی کے مقامات، جسے ولایت کبریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جب اس میں داخل ہوتا ہے تو پھر بشری تقاضے، نہ دل کی رغبت ہوتی ہے نہ نفس کی خواہش رہتی ہے۔ اب کیا رہ گیا؟ جسم اب ضرورت کے تحت کھاتا ہے وہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کے کھا لی، زندہ رہنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے۔ صحابہ کی یہ حالت تھی۔ چولہے نہیں جل رہے ہیں گھر میں، رغبت ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو دل کی طلب ہے وہ ختم ہو چکی ہے، چونکہ دل اللہ کی یاد میں غرق ہے، فنا ہے، اور نفس کی خواہش مٹ چکی ہے، اور بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے۔ اب رہ گیا زندہ رہنے کے لیے جو میسر آ جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو لے لیتے ہیں۔ تو بہت بڑی معرفت بیان فرمائی ہے آپ نے۔ مبدع المعاد کے ایک چیپٹر میں آپ نے اس چیز کو اشارتاً لکھا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بھی بشری تقاضوں سے مبرہ نہیں ہیں، لیکن وہ تینوں کا فرق بیان فرمایا کہ عوام الناس کے اندر جو بشری خواہش ہوتی ہے اس کی طلب تین چیزیں کرتی ہیں، دل بھی چاہتا ہے، نفس بھی کھینچتا ہے، اور جسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تین چیزوں سے کشش زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی غفلتیں، اس کے کھانے پینے کے معاملات، اس کے پہننے اوڑھنے کے معاملات جو ہیں وہ اس کے تحت ہوتے ہیں۔ جب دل کی اصلاح ہو گئی، خاص میں آ گیا، تو اب دل نہیں کھینچ رہا، لیکن نفس کی خواہش ہے اور جسم کی طلب ہے۔ جب نفس کی بھی اصلاح ہو گئی اور دل کی بھی اصلاح ہو گئی، تو اب صرف رہ گیا جسم، ٹھیک ہے۔ تو خاص الخاص جو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ ان کا تقوی دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ جب بشری چیزوں سے باہر نکل کر ملکوتی صفت میں آتے ہیں، لیکن یہ عام نہیں ہے، یہ بعض کو پیش آتی ہیں اور بعض کو نہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں بعض اوقات وصالی روزے رکھتے تھے، یعنی ہم تو روزہ ایک رکھیں گے، اس کے بعد مغرب پہ افطار کریں گے، اور پھر دوسرے دن پھر مغرب پہ افطار، ٹھیک ہے، ہم بیچ میں افطار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن بغیر افطار کے روزے رکھتے۔ تو ایک صحابی نے آپ کی پیروی میں رکھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے وہ۔ آپ نے منع فرمایا کہ مجھے اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تو جب بشری کیفیت مسلوب ہو جاتی ہے اور ملکوتی صفت غالب آ جاتی ہے،
تو اس میں ولایت علیہ حاصل ہوتی ہے. ولایت صغرا جو ہے قلب کی فنا ہے، ولایت کبریٰ نفس کی فنا ہے، ولایت علیہ جو ہے اعلیٰ ولایت جو ہے اس کے اندر بشری کیفیت مسلوب ہو جاتی ہے، تو ملکوتی صفت غالب آ جاتی ہے. تو اس میں کئی دن تک بھی بعض بزرگوں کا معمول رہا کہ وہ نہیں کھاتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف اور ان کے اسباق حقائق کے ہیں جو بیان فرمائے ہیں، جب آدمی ان چیزوں سے تربیت پاتے ہوئے وہاں تک پہنچتا ہے تو بڑی بڑی نعمتیں، جس میں حقیقت کعب ربانی، حقیقت قرآن، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر اسباق پھر ہیں، وہاں پہ وہ اسرار بیان ہوتے ہیں. تو بس ایک اسرار ذہن میں آئے تھے حضرت مجدد علیہ رحمہ کی مکتوب کے، تو عرض کیا میں نے. اب ہم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کریں گے، تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور خیال کریں گے کہ اللہ کے روبرو نہایت ادب کے ساتھ حاضر ہے. ایک نور و طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں آ رہا ہے، دل روشن ہے اور دل اس کے شکریہ میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ، خیال اور تصور میں، زبان سے نہیں، صرف خیال اور تصور میں کہ میں اللہ کے روبرو حاضر ہوں اور میرا دل اندر سے اللہ 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 اپنے رب کو یاد کر رہا ہے. اس خیال میں تمام حضرات آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں. ہمارے بھائی نعت شریف سنائیں گے، پھر دعا ہو.